اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین گرامی السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اب ہم آپ کی خدمت میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی آمد ہے، چند ہی ایام کے بعد عید الاضحیٰ ہے۔ تو عید الاضحیٰ سے پہلے آغاز ہونے والے کچھ معاملات اور کچھ مسائل کی طرف آج ہم نظر ڈالیں گے، اور اس میں سے سب سے زیادہ ایک مسئلہ جو آج کل عام ہوا ہے اور ہر بندے کی زبان پر ہے، لوگ یہ پوچھ رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں کیا سواری والے جانور کی قربانی ہو جاتی ہے؟ اس مسئلے سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے اور کیا حکم ہے؟ آج ہی ہم اس ویڈیو میں اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے اوپر نظر ڈالیں گے اور دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ ناظرین گرامی، چند ہی ایام کے بعد عید الاضحیٰ ہے، اور عید الاضحیٰ سے پہلے اسی قسم کے مسائل لوگ پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا وجوہات اور حدیث کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کا کیا حل ہے۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم آپ سب احباب کو اپنے اس چینل اسلامک نالج پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم ناظرین گرامی، اب سب احباب سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے۔ محترم ناظرین گرامی، اب ہم کچھ نظر ڈالتے ہیں قربانی کی فضیلت کے اوپر۔ ناظرین گرامی، قربانی سنت مؤکدہ یعنی تاکید شدہ سنت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت زور دیا ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے جو بھی صاحب حیثیت ہو۔ اب صاحب حیثیت وہ شخص ہے کہ جس کے پاس اتنے بھی پیسے ہوں کہ وہ ایک حصہ ڈال سکے، اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب قربانی کی فضیلت کو ہم دیکھتے ہوئے اب کچھ احادیث مبارکہ کو دیکھیں گے، اور دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کیا احکامات جاری کیے ہیں اور اس کی اسلام میں کیا اہمیت ہے قربانی کی، اور دیکھیں گے کہ قربانی کا طریقہ کیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح قربانی کی اور کیا کیا احکام جاری کیے قربانی کے بارے میں۔ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے روز سینگوں والے چتکبرے 2 مینڈے ذبح کیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبلہ رخ کیا تو یہ دعا پڑھی: بے شک میں نے ابراہیم جو کہ یکسو تھے کے دین پر ہوتے ہوئے اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو کہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں اطاعت گزاروں میں سے ہوں۔ اے اللہ، یہ قربانی کا جانور تیری عطا ہے اور تیرے ہی لیے ہے۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس حدیث مبارکہ پر غور کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈوں کی قربانی کی۔ مینڈے جنہیں ہم عام طور پر اپنی زبان میں دمبا یا بھیڑ بھی کہہ دیتے ہیں۔ اب اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا ذکر آتا ہے اور جس وقت انہوں نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل کو قربانی کے لیے پیش کیا تو ان کی جگہ بھی اللہ تعالیٰ جنت میں سے بھیج دیا تھا۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس حدیث مبارکہ پر غور کریں اور اس واقعے پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مینڈے کی قربانی کی زیادہ فضیلت ہے بقایا جانوروں کی نسبت۔ اب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بقایا جانوروں کی قربانی مت کریں، مگر مینڈے کی فضیلت اس میں زیادہ ہے۔ ناظرین گرامی، اب قربانی کے کئی مختلف اقسام کے جانور ہیں جن کی ہم قربانی دیتے ہیں، جن کے اندر بکرا، مینڈھا، اس کے علاوہ گائے، بیل اور مزید کافی قسم کے جانور، اونٹ شامل ہیں۔ ناظرین گرامی، اب مینڈھے یا بکرے، اس کے اندر صرف ایک ہی قربانی ہوتی ہے، جبکہ بیل، گائے اور اس کے علاوہ اونٹ کے اندر 7 قربانیاں ہوتی ہیں، یعنی کہ 7 مختلف حصے ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس میں سے بھی مینڈھے کی 6 ماہ کی عمر ہونی ضروری ہے، اور جبکہ بکرے کے لیے 1 سال کی عمر اور گائے کے لیے 2 سال کی عمر ہونا لازمی ہے، اور اونٹ کے لیے 5 سال کی عمر قربانی کے لائق ہونے کے لیے ضروری ہے۔ ناظرین گرامی، اب ہم اپنے اس مسئلے کی طرف چلتے ہیں کہ کئی لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ سواری والے جانور کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ اب اس مسئلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہمیں آگاہ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ مسئلہ بھی درپیش آئے گا، تو انہوں نے سواری والے جانور، تاہم وہ بیل ہوں، اونٹ ہوں یا گائے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا احکامات پیش کیے ہیں، کیا ان کی قربانی ہو جاتی ہے یا نہیں، اور اس چیز کو بھی دیکھتے ہیں کہ کس جانور کی قربانی
سواری کے باوجود ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، حدیث مبارکہ میں اس چیز کے بارے میں بھی ذکر آیا ہے اور بالخصوص اس چیز پر تاکید کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی یہ مسئلہ تھا، اور آج کے دور میں بھی بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ مسائل آتے ہیں۔ اور اب ہم اس بات کو دیکھیں گے کیا قرآن و حدیث میں اس مسئلے سے متعلق بھی کوئی رہنمائی موجود ہے۔ جی ہاں دوستو، ناظرین گرامی، بالکل اس مسئلے سے متعلق قرآن و حدیث میں رہنمائی موجود ہے۔ قرآن و حدیث مکمل ضابطۂ حیات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے مسئلے سب کا حل رکھا ہے، اور سب کے بارے میں ہمارے پاس واضح احکامات موجود ہیں، چاہے وہ مسئلہ جتنا ہی بڑا ہو اور چاہے جتنا ہی چھوٹا ہو، تمام مسئلے مسائل کے بارے میں ہمارے پاس رہنمائی موجود ہے۔ اب ہم اس حدیث مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ قربانی کا اونٹ لے جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا۔ اس نے کہا یہ تو قربانی کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ سوار ہو جا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ وہ اس پر سوار ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا ہے، اور جوتے کا ہار اس اونٹ کی گردن میں ہے۔ اس روایت سے مطابق محمد بن بشار نے کی ہے، ہم سے عثمان بن عمر نے بیان کیا، ہم کو علی بن مبارک نے خبر دی، انہیں یحییٰ نے، انہیں اکرمہ نے، اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مثل ثابت حدیث ہے۔ ناظرین گرامی، اب اس حدیث کو اگر ہم مد نظر دیکھیں، رکھتے ہوئے دیکھیں، تو ہمارے سامنے جو نتیجہ اخذ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ سواری والے جانور کی قربانی بھی ہو جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کا حل تو اسی دور کے اندر ثابت کر دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ یہ کس طرح سے ہے مسئلہ، اور تمام امت کے سامنے اس مسئلے کو اس طرح سے رکھا کہ خود اس شخص کو حکم دیا کہ تو اس اونٹ پر سوار ہو جا۔ تو ناظرین گرامی، سواری والے جانور کی بھی قربانی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی معاملات نہیں ہے کسی قسم کی۔ ناظرین گرامی، قربانی ایک بہت عظیم فریضہ ہے اور اللہ کے نزدیک بہت بڑی چیز ہے۔ ناظرین گرامی، جب ہم قربانی کرتے ہیں تو قربانی کے جانور کے جس وقت ہم چھری پھیرتے ہیں، اس کو ذبح کرتے ہیں، تو اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کے جانور کے جسم کے ہر ایک بال کے برابر اللہ میاں اسے ایک پہاڑ سے بڑی نیکی عطا کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، قربانی کی بے تحاشا فضیلتیں مشہور ہیں اور موجود ہیں۔ ناظرین گرامی، اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں اور آتا ہے کہ سیدنا امام علی علیہ السلام ہر سال 2 مینڈھوں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ تو ایک شخص سیدنا امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، یا علی، آپ ہر سال 2 مینڈھوں کی قربانی کیوں دیتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ ہر سال 2 ہی مینڈھوں کی قربانی دیتے ہیں؟ تو سیدنا امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حکم کیا تھا کہ میرے لیے بھی، اے علی، ہر سال میرے لیے بھی تو ایک قربانی کیا کرنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی وصیت پر چلتے ہوئے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک قربانی کرتا ہوں۔ ناظرین گرامی، عید الاضحیٰ بہت قریب آ چکی ہے، اور میری آپ سب احباب سے گزارش ہے جو کہ صاحب حیثیت ہیں اور اس چیز کی حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ قربانی کر سکیں، سب احباب سے گزارش ہے کہ وہ قربانی ضرور کریں اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ میں دیا کبھی کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اپنے وعدے کے مطابق 10 گنا دنیا میں اور 70 گنا آخرت میں ملے گا، اور قربانی کے بارے میں تو اس کی فضیلت اور بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قربانی کے جانور کے جسم پر موجود ہر ایک بال کے برابر نیکی دیتا ہے، اور وہ ہر ایک نیکی ایک پہاڑ سے زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ ہماری آپ سب احباب سے گزارش ہے، آپ سب احباب میں سے جو شخص صاحب حیثیت ہے، اس چیز کی حیثیت رکھتا ہے کہ وہ قربانی کر سکے، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ضرور قربانی کرے اور اس عظیم ثواب کو حاصل کرے۔ ہماری آپ سب احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ تمام مسلمان بھائیوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکامات پہنچ جائیں کہ کیا طریقہ کار اور کس طرح اس مسئلے کا حل ہے، تاکہ اس سے آپ سب کو اور ہم سب کو ثواب دائرہ حاصل ہو۔ جلدی آپ کی خدمت میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔